أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سورہ توبہ، سورہ برات، سورہ مخزیہ، حافرہ، مدمدمہ، مقشقشہ، غرض جتنے اس سورہ کے نام کل گنوائے گئے انہی خصوصیات کے ساتھ اس سورہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل کی تمہیدی تقریر میں قرآن اور اس کے مفاہیم و مدالیل کی تشریح و وضاحت کے طریقے پر گفتگو کی گئی اور یہ عرض کیا گیا کہ ہم اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر الفاظ کے وہی معنی لیتے ہیں جو ہمارے حس و محسوس کی زد میں ہیں، دراہ لے کے قرآن مجید کے وہ معانی، وہ مدالیل، وہ مفاہیم
جو قلب پیغمبر پر بصورت وحی نازل ہوئے اور جس کو زبان پیغمبر نے بیان کی صورت میں ظاہر کیا، وہ ایک صحیح صورت تفسیر ہے، اس لیے کہ قرآن بھی من اللہ ہے، بیان بھی من اللہ ہے۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، صرف علم القرآن نہیں ہے، رحمان نے قرآن کی بھی تعلیم دی، بیان کا بھی علم دیا۔ بیان صرف اس مفہوم میں نہیں جو آپ اور ہم اپنے روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں کہ ان کا بیان لیا گیا۔ آپ کا بیان کیا ہے؟ بیان وہ مدالیل و مفاہیم قرآن کی صورت وحی ربانی ہے جو زبان پیغمبر سے جاری ہو کر کسی ایک لفظ کو کسی ایک حقیقت سے اس طرح منسوب کر دے کہ لغت سے لفظ کو چھین کر شرع کے حوالے کر اس وقت حج کے معنی ارادے کے نہیں رہیں گے، لغت میں حج کے معنی ارادے کے، اس وقت حج کے معنی کچھ اور ہوں گے، صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اس وقت صلاۃ کے معنی کچھ اور ہوں گے، زکوٰۃ کے معنی نمو کے ہیں، رویدگی کے ہیں، زکوٰۃ کے معنی کچھ اور ہوں۔ تو شارع مقدس جب آپ ہی کی لغت سے الفاظ کو لے کر صرف فرماتا ہے تو پھر قیامت تک کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان الفاظ کو لغت پر واپس کرے۔ اور کہے کہ لغت کا مفہوم تو یہ ہے، ہوگا لغت کا مفہوم ہوگا، مگر شارع مقدس نے جس طرح استعمال فرمایا ہے وہ بیان ہے۔ تو اس طرح سے کل وضاحت کی گئی کہ ہم اپنے انس و عادت سے مجبور ہو کر لفظوں کے معانی کو اپنے حس و محسوس کے سانچے میں ڈھالنے کے عادی ہو چکے ہیں، درا حالے کہ ان الفاظ کو انہی معانی کے ساتھ آنا چاہیے جن معانی کو شارع مقدس نے ان لفظوں سے مخصوص و منسوب کر دیا ہے۔ یہ کل کی گفتگو تھی، آج کچھ اور آگے بڑھ جائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حلال مشکلات مولا کائنات اسد اللہ نے قرآن مجید کی ایک عجیب تعریف کی ہے، وہ ذہن میں رکھیے۔ اور میں صرف یہ چاہتا ہوں ان تقریروں میں ماہ مبارک رمضان کی، تو ہر تقریر میں میری دل کی تڑپ یہ ہے کہ کچھ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو، لیکن خصوصاً اس مبارک مہینے میں جبکہ ہم قرآن مجید کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں اور قرآن چونکہ علم ہے، اس لیے اگر علم کی کسی حقیقت تک بھی پہنچ سکیں تو ہمارے لیے محل فخر و مباحات۔ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ان القرآن، یہ امیر المومنین، ظاہرہ انیق باطنہ عمیق، قرآن کا ظاہر دلچسپ ہے. یہ انیق کو دیکھیے، الف نون یہ قاف، انیق دلچسپ ہے، دل ربا ہے، دل پسند ہے، دل لبھانے والا ہے، دل کو مسرت بخشنے والا ہے، دل کو جذب کرنے والا ہے، دل کو کھینچنے والا ہے. یہ انیق کے معنی ہے، ظاہرہ انیق، کہ پڑھتے جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فصاحت، اس کے لفظوں کی نشست، اس کی روانی، اس کے قوافی اور اس کی آیتوں کے نشیب و فراز کی صوتی کیفیت انیق ہے، دلچسپ، ظاہر، باطنہ عمیق، اور اس کا باطن بڑی گہرائی لیے ہوئے ہے، بہت عمق ہے، باطنہ عمیق، بہت عمیق. دیکھیے یہ لفظ میرے مولا ہی کو زیب دے گیا، اس لیے کہ اس لفظ پر بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا ہم قرآن کے عمق پر گفتگو کریں یا نہ کریں، کیا ہم قرآن کے اعماق پر، عمق کی جمع اعماق، اعماق پر، اس کی گہرائیوں میں غور کریں یا نہ کریں، یا فقط ترجمہ کر کے گزر جائیں. تو ایک طبقے کا طبقہ پڑھے لکھے انسانوں کا اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ ہم کو گہرائی سے کیا کام ہے، سرسری معنی کو لو، سرسری آگے بڑھ جاؤ. تو ارشاد فرماتے میرے مولا باطنہ عمیق، اس کا باطن عمیق ہے. اس لیے صاحب عقل کو، کہ جس عقل کے بطون پر اس کو بھروسہ ہے، وہ باطن عقل، باطن قرآن تک پہنچنا چاہتی ہے. تو اس طرح سے ظاہرہ انیق باطنہ عمیق، لا تفنا عجائبہ، اس کی تعجب خیز چیزیں فنا ہوتی ہی نہیں. لا تفنا عجائبہ، اس کی تعجب خیز چیزیں فنا نہیں ہوتی. فنا کے متعلق ایک لفظ سن لیجئے. میں جان رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ کو سمجھانے میں مختصر سا وقت صرف ہو جاتا ہے، مگر اچھا ہے کہ الفاظ ہی کا علم ہو جائے. فنا کس کو کہتے ہیں؟ فنا اس کو کہتے ہیں کہ حصول شے کے بعد، حصول شے کے بعد اس کی قدر جاتی رہے. ذرا سا قریب ہو جائیں لوگ کھڑے. فنا، فنا ہونا یعنی لذت ہے. لذت کی جب تک فکر ہے لذت ہے، لذت حاصل ہو گئی اب آپ کے قبضہ و اقتدار میں ہے، اب بے قدری ہے. جہاں بے قدری ہے وہاں فنا ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی عجیب باتیں فنا ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آج ایک نئی بات سمجھ میں آئے تو اس بات پہ ناز نہ کرنا کہ ہم سمجھ گئے، کل ایک اور بات سمجھ میں آئے گی. کوئی مفسر کسی منزل پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے. اگر ایسا ہوتا،
اگر ایسا ہوتا تو جار اللہ زمخشری کے بعد کوئی تفسیر نہیں لکھی جاتی. اگر ایسا ہوتا امام فخر الدین رازی کے بعد کوئی تفسیر نہیں لکھی جاتی. اگر ایسا ہوتا قرطبی کے بعد پھر کوئی تفسیر نہیں آتی. اگر ایسا ہوتا تو طنطاوی کے بعد کوئی پھر تفسیر نہیں لکھتا. اگر ایسا ہوتا تو رشید رضا مصری کی تفسیر المنار کے بعد کوئی پھر اور تفسیر نہیں لکھتا. نہیں، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے لا تفنا عجائب اس کی عجیب چیزیں فنا ہی نہیں ہے. ان القرآن ظاہرہ انیق باطنہ عمیق لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ. غریب میں کسی وقت عرض کر چکا ہوں غریب کے متعلق کہ غریب کے معنی یہ ہے کہ جو سطح فکر سے بلند ہو کر اجنبی ہو جائے. کسی مسافر کو غریب اسی لیے کہتے ہیں جو کسی مقام پہ اجنبی ہو، جو سمجھ میں نہ آئے. غریب لا تنقضی غرائبہ کہ جس کی اجنبیت کبھی منقضی ہی نہ ہو. عجیب بات ہے، جس کی اجنبیت گھروں میں ہے، تلاوت میں ہے، صبح سے شام تک حافظے میں ہے، مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں، مگر غرابت بیان ہو کہ غرابت اسلوب، غرابت معانی ہو کہ غرابت مدالی. حیرانی سی حیرانی ہے کہ ایک آیت کہاں کہاں پر محیط ہوتی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا لا تنقضی غرائبہ، اور آخری جملہ وَلَا تُكْشَفُ الظُّلَمَاتِ إِلَّا بِهِ. قرآن وہ ہے کہ کسی اندھیرے کو دور نہیں کیا جا سکتا بغیر قرآن کے. لا تکشف الظلمات الا بہ، ظلمتوں کو دور نہیں کیا جا سکتا بغیر قرآن. اندھیرے کو ہٹانا ہو تو قرآن کو لاؤ، قرآن کو لاؤ. اور جیسے جیسے اس کی اجنبیت، اس کی غرابت، اس کے مدالیل و مفاہیم و اسالیب فکر انسانی کو شادابی بخشے، تر و تازگی بخشے، ویسے ویسے ظلمتیں اور اندھیرے دور ہوتے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا ظاہرہ انیق باطنہ عمیق لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ ولا تکشف الظلمات الا بہ. اور اندھیروں کو دور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ قرآن ساتھ نہ ہو. تو اس قرآن کو لے کر جو وحی ربانی ہے، اگر ہم سرسری گزر جائیں اور بلا غور و فکر کے آگے بڑھ جائیں تو یقیناً وہ ہماری عقلی ترقیوں کے لیے، ہماری روحی ترقی کے لیے، ہماری معنوی زندگی کے لیے وہ مفید نہیں ہوگا. اسی لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ نصوص معصوم کی روشنی میں قرآن کو پڑھیں. تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ایک طرف تو اس عظمت و بزرگی پر انسان کو فائز کر دیا کہ جہاں احسن تقویم کا ارشاد ہوا کہ بہترین قوام دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اتنی بزرگی دی کہ کرمنا بنی آدم،
اتنی بزرگی دی کہ بر و بحر کا اس کو حامل کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور بہت سی چیزوں پر ہم نے فضیلت دے دی. سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, تمہارے لیے شمس و قمر کو مسخر کر دیا. اس کو اتنی عظمت دی, اتنی بزرگی عطا کی انسان کو کہ جگہ جگہ اس کے دل کو اپنی محبت کا مسکن بنایا, اس کی عقل کو اپنی معرفت کا محل بنایا, اس کی فکر کو غوامض و حقائق عالم کا مظہر بنایا. اتنی بزرگی دی کہ اس کے مافاو کچھ نہیں, اور وہ گرا اس طرح سے. یہ بزرگی پانے والا گرا اس طرح سے کہ یا احسن تقویم میں تھا یا اسفل سافلین میں آیا, پستی ہی پستی, یا وہ بزرگیاں تھیں کہ لقد کرمنا بنی آدم, یا یہ پستی کہ اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا, یہ حیوان ہے, حیوانوں سے بدتر ہیں. تجھے دیکھتے ہیں مگر اندھے ہیں, تجھے سن رہے ہیں بہرے ہیں, گونگے ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. یا وہ بلندی یا یہ پستی, اور اس بلندی و پستی ہی کی منزل پر ایک وہ مقام آتا ہے جہاں پستی کی انتہا ہے, پستی کی انتہا ہے, اور یہ حکم ہے کہ خبردار, اب یہ پستیاں اتنی مہلک ہوتی جا رہی ہیں کہ کہیں ان کا مرض متعدی ہو کر تم کو تباہ نہ کر دے, کہیں یہ پستیاں اپنی ہلاکتوں میں تم کو لپیٹ نہ لیں. اس لیے براتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, یا وہ بلندی یا یہ نجاست. انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہے. یہی انسان جو کلمہ پڑھ کے پاک ہو جائے, عقیدہ بدل دے تو نجس ہو جائے, ظاہر میں پاک صحیح, یہ ہے باطن کا اثر ظاہر پر. کہ جیسے انسان کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر کانپتا ہوا اٹھے اور دیر تک اس کے حواس قابو میں نہ رہے, معلوم ہے کہ خواب اس نے دیکھا ہے, مگر باطن کا اثر جب ظاہر پر پڑتا ہے تو غضب انسان کو تباہ کر دیتا ہے, خوشی انسان میں ابتہاج پیدا کرتی ہے, احتجاج پیدا کرتی ہے. بالکل اسی طرح ایمان باطن میں رہے تو ظاہر محبت کے قابل ہے, ظاہر الفت کے قابل ہے, ظاہر مواونست و مجاونست کے قابل ہے, اور اگر نہیں شرک ہے تو نجاست ہے. اس نے منہ ہاتھ بھی دھو رکھا ہے, اس نے جسم کو بھی پاک رکھا ہے, کپڑے بھی اچھے پہن رکھے ہیں, مگر مشرک ہے. مشرک ہے اس لیے اب دوری, اور اس لیے دوری کہ یہ وہ متعدی مرض ہے
کہ اگر اس کو اجازت دی جائے تم سے ملنے جلنے کی تو تم میں بھی وہ جراثیم آ جائیں گے جس سے تم اپنے صحت ایمانی کی حفاظت نہ کر سکو. اس لیے پہلے ہم دوری کا اعلان کرتے ہیں. ہم بری ہیں، براتون، ہم بری ہیں. بری ہیں یعنی کل میں نے عرض کیا امیونٹی ترجمہ غلط ہے، بلکہ براتون صحیح معنی میں withdrawal آف پروٹیکشن، یعنی حفاظت کو ہٹا لینا، سہارے کو کھینچ لینا، سرپرستی کو روک دینا. حفاظت محدود کر دی جائے اور کہا تم حفاظت کے باہر ہو. براتوں اپنے آپ کو بچا لینا، دور کر لینا، ذمہ داریوں کو قبول نہ کرنا. ابراہیم انی بریء مما تشرکون، تم جس سے شرک کر رہے ہو میں اس سے بری. کل کے دن یہ نہ کہنا ابراہیم ہماری قوم سے تھے. آپ نے کہا تبرہ میں کیا ہوتا ہے؟ تبرہ فحش کلامی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، ابیوزنگ نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو جان کر دامن کو بچانا. انی بریء مما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بری. انی بریء مما تعملون، تم جو عمل کر رہے ہو میں اس سے بری. کل جیسا کہ آیت پڑھ رہا تھا استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. سورہ بقرہ کہ اس دن لیڈرز چاہیں گے کہ فالوورز سے دور ہو جائیں، پیچھے آنے والوں سے دور ہو جائیں. قائدین تبرہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ کل کے روز اگر یہ کہا جائے کہ تم نے ان کو بھی تباہ کیا تو اس دن کہنا چاہتے ہیں قیامت میں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، خود پیچھے آئے. اور شیطان نے بھی یہی کہا سورہ ابراہیم تقریر کے دوران میں آپ سنیں گے. تو اب یہ منزل برات، دوری کا چاہنا، اور وہ بھی کافی تھا کہ رسول بری ہے. جیسے ابراہیم نے کہا کہ میں بری، جیسے اور مقامات پہ اور انبیاء نے کہا کہ تمہاری شرک کی عادتوں سے اور تمہاری غلط بندگیوں سے ہم بری ہیں. نہیں، صرف رسول نہیں کہتا ہے یہاں، بلکہ کمال قرب کی منزل پر رسول کے بری ہونے کو ذات واجب نے اپنی ذات سے بھی منسوب کیا اور کہا میں بھی بری. جہاں خدا بری ہو جائے، جہاں خدا اپنی سرپرستی کو ہٹا لے، جہاں خدا سائے رحمت کو ہٹا لے، جہاں خدا پروٹیکشن دینے سے انکار کر، کیا حشر ہوگا؟ برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری ہے. بری. مدنی سورہ 9 ہجری کا
اور سورہ مخزیہ، اس کا نام ہے سورے کا میم خیز ہے، یہ ہے مخزیہ، رسوا کرنے والا سورہ۔ سعید ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ جیسی جیسی سورہ برات کی آیتیں اترتی تھیں، ہم سب اصحاب ایک دوسرے کی صورت دیکھتے تھے کہ آخر یہ سورہ کسی کو چھوڑے گا بھی؟ رسوا کرنے والا، حافرہ گڑھے کھودنے والا، مسیرہ ہل چلانے والا۔ تو آپ نے دیکھا 9 ہجری میں سورہ آ رہا ہے، 8ویں ہجری میں فتح مکہ، جہاں تلواروں کی طاقتوں کا مظاہرہ تھا، جہاں تلواروں کی طاقتوں کا مظاہرہ تھا، وہاں تو حکم نہیں دیا کہ مشرکین اب نہ آئے طواف کے لیے، اور وہ سن گزر گیا، اور 9ویں ہجری میں ایک مرتبہ خود نہیں گئے۔ اب یہاں سے تفسیر کے مختلف مقامات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جار اللہ ہے زمخشری صاحب کشاف، اور یہ تفسیر رشید رضا مصری اور طنطاوی کی المنار اور تفسیر طنطاوی، انہوں نے عجیب حقیقتوں کو ظاہر کیا ہے اس آیت کی تفسیر۔ بہرحال جتنے مفسر تھے سب کو یہ تو کہنا پڑا کہ آیتوں کو بھیجا جانے والا ذوالحلیفہ تک پہنچ گیا۔ ذوالحلیفہ وہ مقام جہاں مدینے سے جانے والے حاجی احرام باندھے، وہاں پہنچنے نہ پایا تھا قافلہ کہ آدمی دوڑا کہ آؤ اور آیتیں تم نہ پہنچاؤ، آیتیں ان کو دے۔ اب تفسیر میں علامہ ہلی کا جواب دیتے ہوئے فضل ابن روزبہان نے ابطال الباطل میں ایک عجیب حرکت کی، اور اس نے یہ کہا کہ نہیں بھیجا اور آیت لے لی ان سے تو حق ہے، رسول کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اس واسطے کرنا چاہیے تھا، یہ فضل ابن روزبہان ہے، ایسا کرنا اس واسطے چاہیے تھا کہ مشرکین سے وعدہ رسول نے کیا تھا، اور وعدے کو توڑنا بھی رسول کا کام ہے، یا رسول کی قوم کا کوئی آدمی ہو، او من قوم ہی۔ تو فضل ابن روزبہان نے اپنے اعتراض میں جیسے ہی یہ کہا کہ قوم کا آدمی چاہیے، تو شہید ثالث نے احقاق الحق میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس سے تو ثابت کر دیا کہ جانے والا قوم میں سے بھی نہیں تھا۔ کہا کہ یہ تو خود آپ کار میں آ گئے، خود آپ کار مذلت میں گر گئے، یہ خود آپ نے کیا کیا کہ وعدہ تھا پیغمبر کا، تو یا وعدے کو پیغمبر توڑے یا ان کی قوم میں سے کوئی توڑے، یعنی دیکھیے قرابت او من قوم
ہی یا اس کی قوم میں سے کوئی جائے. تو قاضی نور اللہ شوستری نے گرفت کی اور کہا کہ تم نے اب تو بتلا دیا کہ قوم کیا ہے. یہ تقریر سورہ برات سے نہ ہٹنے پائے، ورنہ اس وقت دل تو چاہتا تھا کہ قرآن مجید یعنی یہی وہ منزل ہے جہاں لوگوں نے کہا تھا ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. کافر کہہ رہے ہیں قرآن دوسرا لاؤ یا بدل ڈالو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے، ایک قوم ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے. تو ایسے موقع پر اگر اس کی قوم میں سے کوئی جائے تو اگر ایک پوری قوم کی نمائندگی کر سکتا ہے بیٹا، تو اس کا باپ ابو طالب بھی پوری قوم بنا ہوا. ایک قوم پیغمبر کی مدد کر رہی ہے، ابو طالب بھی ایک قوم ہے، ابو طالب کا بیٹا بھی ایک قوم. اب ایسی منزل پر عجیب بات یہ ہے کہ تشریح شروع ہوئی. ایک اور مفسر نے کہا کہ نہیں، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ آیتوں کو واپس لے لیا، مگر امارت قافلے کی وہیں رہی اور کہا کہ وہ امیر قافلہ رہے، مگر آیتوں کو یہ پڑھیں. ایسے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ میں بھی ساتھ ساتھ تھا اور میں بھی پکارتا جا رہا تھا کہ اللہ بری ہے، رسول بری ہے مشرکین سے. یہ بھی تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر. ظاہر ہے کہ اگر یہ تفسیر ہم لے لیتے ہیں تو فضل ابن روز بہان کا وہ تصور غلط ہو جاتا ہے کہ قوم میں سے ہو. یہ دوسی ہے، یہ قوم دوس کا ہے، دال واو سین. تو ان کو قوم سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال آیتیں لے کر کوئی گیا. ابھی ہم نے سورہ کو صحیح معنی میں شروع نہیں کیا ہے، صرف تنزیل پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا نزول کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے یہ حق ادا کیا گیا. ایسے موقع پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران، جنہوں نے ایران کو فتح، انہوں نے کہا یہ ہماری اہم ترین تفسیر ہے نور الثقلین. اس میں حوالہ دیا تو سعد بن وقاص نے کہا، سعد بن ابی وقاص نے، کہ 4 باتیں علی کی ایسی ہیں کہ اس میں سے اگر ایک بھی مجھے وہ بات میسر ہوتی تو مجھے 1000 کوئی ایسے ناقے دیتا جس کے بال سرخ ہوں، اور جس طرح سے وہ اپنی دولت پر ناز کرتا اسی طرح سے میں بھی ناز کرتا اگر ان 4 باتوں میں سے ایک بات بھی مجھے میسر آتی. فاتح ایران وہ 4 باتیں کا پہلے رسول نے بیٹی دی. رسول نے بیٹی دی. دوسرے خیبر میں علم دیا. آپ نے خیبر میں علم دیا. تیسرے مدینے میں
آیت نازل ہوئی سورہ مجادلہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم بالنجوی، اگر رسول سے کچھ آہستہ آہستہ باتیں کرنی ہو، اگر رسول سے سرگوشی مقصود ہو تو جب تک صدقہ نہ دو رسول سے آہستہ بات نہ کرنا۔ تو سب چپ ہو گئے اور علی صدقے پہ صدقہ دے رہے تھے، باتیں کرتے جا رہے یہ تیسری منزل۔ پہلے بیٹی تھی، خیبر میں علم دیا، آیت پر فقط علی نے عمل کیا، اور چوتھے سورہ برات نازل ہوا تو بلا کے آیتیں لیں اور یہ کہہ کے دیا کہ اس کو ادا نہیں کر سکتا کوئی، یا میں یا تو، لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک، یا تم جاؤ یا تم میں سے کوئی جاؤ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی فکر تھی کہ 4 فضیلتیں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ آپ نے دیکھا بیٹی دی اور اس کے بعد علم بھی دیا، داماد نے صدقہ دے کے سرگوشی کی، اور منیت کی منزل پر فائز کر کے سورہ برات کی آیتیں۔ یہ سورہ برات عجیب سورہ ہے، 9 ہجری میں ہے، اور سعید ابن جبیر کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس سورہ نے کھود کھود کے پورے ماضی کو نکال لیا۔ اب اس سورہ کو دیکھیے 9 ہجری، اور یہی وہ سورہ ہے کہ سورہ برات سے شروع ہو اور اس منزل تک پہنچے، اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ آئے غار اسی سورے میں ہے، تاکہ پڑھنے والا اب تو سمجھے سیاق و سباق کو دیکھ کے کہ یہ وہی ہے جس سے آیتیں لے لی گئی تھی۔ حافرہ کھودنے والا، مغزیہ رسوا کرنے والا، مسیرہ ہل چلانے والا۔ تو عجیب بات ہے کہ دونوں آیتیں اسی سورے میں ہیں۔ اب آپ آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے کہ کہاں کہاں سے یہ سورہ کن کن واقعات کو یاد دلاتا ہے۔ 12 آدمی رسول کے قتل کے درپے ہو گئے، بجلی چمکی، عمار یاسر اور حذیفہ یمانی نے صورتیں دیکھ لیں، رسول سے کہا قتل کر دے، کہا خدا کے لیے نہیں، آنے والی تاریخ لکھے گی کہ جب ان کو موقع ملا تو اپنے ہی اصحاب کو قتل کرنے لگے۔ اسی سورے میں، اسی سورہ۔ تو اب جہاں آپ ایسی بہت سی باتیں دیکھیں، وہاں ایک بات، چونکہ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے آیے نجوہ تک، سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ قرآن مجید کا 58واں سورہ ہے، 57 حدیث یعنی مصبحات قرآن، اور 58واں سورہ مجادلہ۔ یہ مجادلے کی آیت ہے کہ جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو صدقہ دے، صدقہ دے، آیت آئی۔ اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ میرے پاس 1 دینار تھا، 1 دینار، میں نے اس کے 10 درہم بنائے،
اور 1 درہم صدقہ دیا، میں نے گفتگو کی، 2 درہم صدقہ دیا، میں نے گفتگو کی، اور اس کو سب نے لکھا۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے دولت مندی کا دعویٰ کرنے والے وہ کہاں تھے؟ تاریخ ہے، ساری دولت رسول پہ لٹا دی، ساری دولت قربان کر دی۔ ارے صدقے کی منزل آئی تو 1 درہم کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ اب تو اندازہ ہوا کہ تھی بھی دولت کے نہیں۔ اسی لیے یہی سورہ توبہ جب جلال آیا اس سورہ کو تو کہا ما نقموا الا نغناہم اللہ ورسولہ۔ یہ جو غرور آ گیا ہے، یہ جو اکڑ رہے ہو، یہ جو رسول سے بدلہ لینا چاہتے ہو، یہ جو رسول سے انتقام لینا چاہتے ہو، اسی بات پر نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے دولت مند بنا دیا۔ یہی سورہ توبہ، نقموا الا نغناہم اللہ ورسولہ۔ یہ جو غصے میں بھرے بیٹھے ہو اسی بات پر کہ دولت وہاں سے ملی، مال غنیمت، وہ لڑائیاں، وہ ہنگامے کہ فتح کوئی کرتا جائے دولت کہیں جمع ہوتی دیکھیے یہ بہت کام کی بات۔ اگر آئے نجوہ کی تفسیرات کو کہیں اور کسی مفسر کے پاس یہی ملے گی، آیت منسوخ ہو گئی اس لیے کہ زحمتیں تھیں، آیت منسوخ ہو گئی، زحمتیں۔ امین المومنین فرماتے ہیں مجھے ناز ہے کہ اس آیت پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد۔ نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کسی نے۔ ناز یوں کرے، ناز یوں کرے، اور حیات پیغمبر میں نہیں، شورا میں کوفے کے ممبر پر آئے نجوہ کا تذکرہ۔ آئے نجوہ منسوخ ہے مگر قرآن میں ہے، قرآن میں، اور یہ بھی عقل انسانی کے لیے ایک کشف ظلمت ہے، اندھیرے کو دور کرنے والی آیت ہے کہ ایک یوں بھی امتحان کی گھڑی آئی تھی، امتحان کی گھڑی آئی تھی، ایسی بہت سی گھڑیاں آئی ہیں امتحان۔ اسی سورے میں ہے وہ واقعہ بھی کہ جنگ تبوک سے واپس ہو رہے تھے، اور ایسے میں ایسا معلوم ہوا کہ رسول کا ناقہ بھڑک گیا، راستے سے ہٹ گیا، اس نے رخ بدل دی، اور پیغمبر نے پکار کے کہا کہ سامنے کچھ ناقے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو مارو، ان کے منہ پہ مارو، ان کے سروں پہ مارو۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں میں آگے بڑھا، اور عمار کہتے نہ بھولوں گا میں آدمیوں کی گنتی کو کہ 12 آدمی یہ طے کر کے آئے تھے کہ قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہی سورہ برات، یعنی مکے کی زندگی نہیں ہے، مدینے کی زندگی ہے، جبکہ سب کچھ مل چکا ہے کہ اب تو رسول کو ختم کرو، اب تو رسول کو ختم کرو۔ تو 12 تھے جو اس کام کے لیے آئے،
اور اسی گنتی کو معلوم نہیں کیا گنتی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں جمعے کی نماز تھی اور تجارت کا قافلہ آیا اور ایک مرتبہ وہی آئی اذا رأوا تجارت او لہوا انفضوا الیہا وہ ترکو کا قائمہ. جب تجارت کے باجے بجائیں گے قافلے والے آ کے باجے بجائیں گے تو تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے. جابر کہتے ہیں پوری صفیں گائے 12 رہ گئے. 12 رہ گئے. اور جابر کہتے ہیں مجھے نام یاد ہے, مجھے نام یاد ہے. تو ایک بات ذرا سی ذہن میں رہے وہ یہ کہ جابر کے اس قول کے بعد کہ جس کو شاہ عبدالعزیز نے لکھا, جس کو حضرت شیخ الاسلام مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا اپنی تفسیر میں, اردو تفسیروں میں, کہ کل 12 آدمی ہیں. میں صرف ایک جملہ پوچھنا چاہتا کہ بعد رسول کسی نے اگر ناز کیا ہو کہ ان 12 میں ہم تھے, یہ تو بڑی منزل تھی نا. دیکھیں یعنی اگر کسی نے کہا ہو کہ وہ جو رک گئے اس میں ہم تھے, ہم جابر موجود تھے, کسی کی مجال نہیں تھی. جابر ابن عبداللہ انصاری واقع کربلا کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. جابر تھے اس لیے کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ہم تھے. آپ نے دیکھا نماز میں ٹھہر جانا جبکہ تجارت کا قافلہ آئے یہ ایک منزل امتحان. صدقہ دے کے رسول سے بات کرنا ایک منزل امتحان. تو ایسے ایسے جب امتحان لے لیے تو پھر قدرت کو اس کا یقین تھا کہ اگر کل کے دن برات کی آیتیں پہنچاتے ہوئے مشرکین پلٹ کے کہیں کس سے کہتا ہے, کس سے کہتا ہے ماضی بھول گیا. ایک اشارہ تھا ذہن میں رہے. نہیں فقط یہ نہیں, یہ بھی اہتمام کیا کہ کوئی مشرک کسی کی مجال نہ ہو اس اذان کے دینے والے مؤذن پر یہ سوال بھی کرے کہ آپ تو مشرکین کو طواف سے روک رہے ہیں. خیر آپ کا کوئی زمانہ شرک میں نہیں گزرا, خیر, لیکن اگر ان کے اجداد میں بھی کوئی مشرک بدل کے کہتے کہ تمہارے باپ تو مشرک تھے. دیکھا آپ نے مشرکین کو بھی اندازہ تھا کہ ابو طالب مشرک نہیں تھے. یعنی یہ اس دور کے مشرکین کی نیکی ہے. تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا. اور واقعی قوت تھی, طاقت کی ضرورت تھی کہ اب کوئی نہ آئے, عہد ختم. اب عہد پہ کل گفتگو ہوگی. آج بہرحال آپ نے اپنی حسن سماعت سے بہت سے مسائل کو طے کر لیا. یہ منزل بہت غور کے قابل ہے کہ وہی ہر کس و ناقص پہ نہیں آتی. لاکھوں میں, کروڑوں میں, عوالم میں کسی ایک کو چن لیتا ہے, کسی ایک کو چن لیتا ہے
اور جب اس پہ وحی آئی تو اب منزل ہے تبلیغ کی، اب منزل ہے بلغ کی، اب منزل ہے بیان و تبیان کی. تو وحی کا ہم وزن ہے مسئلہ کہ اب کون پہنچائے. تو چن کے وحی بھیجی اور منتخب کر کے کہا کہ اب یہ وحی اس کے حوالے کی جائے. ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے، ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے. تو سعد ابن ابی وقاص کو زندگی بھر اس بات کا خیال رہ گیا کہ یہ چار باتیں ایک میں جمع ہوں گی، ایک میں جمع ہوں. کہ صدقہ دے دیا، باتیں کی، علم لے لیا، خیبر، رسول نے بیٹی دی، اور پھر باراتی آئے. اور یہاں فضل ابن روز بہان کا یہ جملہ، آخری جملے میرے، فضل ابن روز بہان کا یہ جملہ کہ چونکہ معاہدہ رسول سے تھا، اس لیے رسول کی قوم کے کسی آدمی کو جانا تھا، تو پتا چلا کہ اگر کوئی رسول کو بیٹی بھی دے دے تو قوم میں شامل نہیں ہے.